بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل یسن فی الوضوء 18 شیئا غسل الیدین الی الرسغین والتسمیۃ ابتداء والسواک فی ابتدائه ولو بالاصبع عند فقده الی آخر۔ صاحب کتاب آج اس فصل میں وہ چیزیں بیان کریں گے، وہ کام بیان کریں گے جو کام اور جو چیزیں وضو کے اندر سنت ہیں، یعنی سنن وضو کا ذکر کریں گے۔ مصنف نے، صاحب کتاب نے یہاں پر وضو میں 18 چیزیں سنت قرار دی ہیں، بتایا ہے کہ وضو میں 18 چیزیں سنت ہیں، 18 چیزیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں فصل یسن فی الوضوء 18 شیئا۔ یسن یہ فعل مجہول ہے، سنہ یا سنو سے، اس کا معنی ہوتا ہے سنت ہونا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ سنت ہونا۔ سنت کسے کہیں گے؟ اصل میں بیٹا شریعت کے اندر احکام کئی قسم کے ہیں۔ کچھ مصنفین نے 5 بھی احکام بیان کیے، کچھ نے 7 بیان کیے ہیں، کچھ نے 9 بیان کیے ہیں، کچھ نے زیادہ بھی بیان کیے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے کل احکام 11 بیان کیے ہیں، جن میں سے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ اب سنت میں سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، اور حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اصاعت ہے، خلاف اولیٰ ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ دونوں طرف ہم نے 5 بیان کر دیے، اور دونوں کے بیچ میں تو ایک طرف وہ ہیں کہ جس پہ ثواب ملتا ہے کرنے پر، ایک طرف وہ ہیں جن کے کرنے پر گناہ ہوتا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک مباح ہوتا ہے جس کے کرنے میں نہ کوئی ثواب ہوتا ہے نہ کوئی عذاب ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے احکام بیان کیے نا، یہ کل ہم نے 11 احکام بیان کر دیے۔ ان 11 احکام میں آپ نے سنا کہ سنت بھی ایک حکم ہے، فرض بھی ایک حکم ہے۔ اگر بیٹا کوئی کام ایسا ہو کہ اس کے چھوڑنے کے بنسبت کرنا اولیٰ ہو اور چھوڑنے سے روکا گیا ہو شریعت میں، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے، یعنی جس کا کرنا اولیٰ ہے اور جس کا چھوڑنا ممنوع ہے، تو اس کا ثبوت اگر دلیل قطعی سے ہے تب تو بیٹا اسے فرض کہیں گے، اور کرنا اولیٰ ہو، چھوڑنا ممنوع ہو، لیکن اس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہے تو اس کو واجب کہتے ہیں۔ اور کرنا اولیٰ ہو اور چھوڑنا بھی ممنوع نہ ہو تو اس کی 2 صورتیں، یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفائے راشدین نے یا ان کے بعد والے ائمہ مجتہدین نے اس کے کرنے پر مداومت کی تو وہ سنت ہے، اور اگر مداومت نہیں کی ہے تو اسے مندوب کہیں گے، اور ایسے ہی اسے نفل بھی کہیں گے۔ پھر بیٹا سنت کی 2 قسمیں ہیں، یہ ہم نے ابھی تعریف کر دی ان کی۔ سنت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت ہدا
اور ایک سنت زوائد۔ سنت ہدا وہ سنت ہوتی ہے جس کے چھوڑنے پر اصاعت یا کراہت لازم آ جائے، کراہت تحریم، جیسے کہ جماعت، اذان، اقامت، یہ سب کے سب سنت ہدا ہیں، کیونکہ اگر ان کو چھوڑا جائے تو اس صورت میں اصاعت یا مکروہ تحریم ہونا لازم آئے گا۔ اور ایک ہوتی ہے سنت زوائد۔ سنت زوائد وہ سنت کہلائیں گی جن کے چھوڑنے سے نہ اصاعت لازم آئے نہ کراہت لازم آئے، جن کا چھوڑنا نہ اصاعت کو واجب کرے نہ کراہت کو واجب کرے، اس کو سنت زائدہ یا سنن زوائد کہیں گے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہننے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے، تو یہ جو سارے طور طریقے ہیں نا، یہ سب وہ طور طریقے ہیں سرکار کے کہ اگر ان کو کسی نے چھوڑ دیا اور کیا نہیں، کہ سرکار کیسے بیٹھتے تھے، کیسے لباس پہنتے تھے، لباس پہننے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، سوتے تھے تو کیسے سوتے تھے، تو اگر اسی طریقے پر عمل کرے گا تو سنت زائدہ پر عمل کرنے والا ہوگا، اور اگر اس طریقے کو چھوڑ دیا تو چھوڑنے کی بنا پر نہ ہی شریعت اصاعت کا قول کرتی ہے اور نہ ہی شریعت کراہت کا قول کرتی ہے۔ تو سنت کی دو قسمیں ہوئی، سنت زوائد، سنت ہدا۔ اب آپ نے سنت کی تعریف سمجھ لی اور سنت کی تعریف سننے کے ساتھ ساتھ سنت کی قسمیں بھی سن لی۔ اب دیکھیے صاحب کتاب وضو کی سنتیں بیان کر رہے ہیں۔ اب وضو میں کون کون سے کام کرنا سنت ہیں؟ ظاہر بات ہے کوئی بھی سنت کرے گا آدمی تو اس سے ثواب ملے گا۔ مطلب سنن مؤکدہ یا سنن ہدا جسے کہیں، سنن ہدا، اگر آدمی ان کے چھوڑ دے تو آدمی اصاعت کا یا کراہت کا مرتکب کہلائے گا، اور سنن زوائد کو چھوڑ دیا تو اس کا مرتکب نہیں کہلائے گا۔ اب یہاں پر آپ کو غور کرنا ہے کہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں تو وہ کچھ تو ایسی ہیں جو سنن ہدا کی قبیل سے ہیں اور کچھ ایسی ہوں گی کہ جو سنن زوائد کی قبیل سے ہوں گی۔ 18 چیزیں صاحب کتاب یہاں پر وضو کی سنتوں میں ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یسن فی الوضوء 18 شیئا، وضو کے اندر 8 10 18 8 10 18 ہو گئے، 10 8 18۔ یسن فی الوضوء 18 شیئا، وضو کے اندر 18 چیزیں سنت ہیں، سنت قرار دی گئی ہیں، دی جاتی ہیں۔ کون کون سی 18 چیزوں میں کون کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں غسل الیدین الی الرسغین، پہلے یعنی ابتداءً جب وضو کرنا شروع کرے تو ابتداءً دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، یہ سنت ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا یہ سنت ہے۔ یہ جو نفس پورا ہاتھ کوہنیوں تک جو دھونا ہے وہ تو بیٹا فرض ہے، لیکن اس کے مکمل کرنے سے پہلے جب دھوئے گا تو ان دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا۔ یہ دونوں ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں سمیت تو یہ تو منہ کے دھونے کے بعد ہوتا ہے، جو شروع میں ہی ابتداءً یہاں تک کہ گٹوں تک، جو ہماری ہتھیلی ہے اس کے اوپر جو پونچا لوگ کہتے ہیں، اور جو جوڑ ہے 2 ہڈیوں کا اور وہاں پر ہڈی بھی اٹھی ہوئی رہتی ہے، اس کو
رسغ کہتے ہیں، رسغ کا معنی گٹا۔ غسل الیدین الی الرسغین، دونوں گٹوں تک ہاتھوں کو دھونا ابتدائے وضو میں، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے یہ چھوڑ دی تو ایسا نہیں ہے کہ وضو نہیں ہوگا، وضو ہو جائے گا، وضو تو فرائض کے ادا کرنے سے ہو جاتا ہے، لیکن سنت مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ والتسمیۃ ابتداء، اور ابتداء یعنی وضو کے شروع ہی میں بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ شروع ابتداء کی قید لگا دی، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا کھانا کھانے میں اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا شروع میں، اور بعد میں کھانا کھانے کے دوران یاد آیا، تو اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اسم اللہ علی طعامہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ تو نبی کریم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے اور اللہ کا نام لینا یعنی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، تو وہ تو اس طریقے سے بیچ میں بھی یہ پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یا فی اولہ و آخرہ، یہ اس طریقے سے پڑھ لے۔ تو چونکہ کھانے کے تعلق سے تو یہ ہے کہ بسم اللہ اگر بھول گیا تو درمیان میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن تو وہاں پر آدمی کو ثواب، اور وہاں پر تارک بسم اللہ نہیں کہلائے گا وہ، لیکن وضو کے شروع میں اگر نہیں پڑھی اور بیچ میں کوئی جا کے بسم اللہ یاد آ جائے اور بیچ میں پڑھ لے جا کے، تو ایسی صورت میں سنت کا تارک کہلائے گا، اسی لیے ابتداء کی قید لگائی۔ فرماتے ہیں والتسمیۃ ابتداء، وضو کے شروع ہی میں بسم اللہ پڑھنا، والسواک فی ابتدائہ، ایسی وضو کے شروع میں مسواک کرنا، سواک کا معنی مسواک کرنا۔ مسواک کسی کہتے ہیں؟ مسواک کہتے ہیں جو لکڑی ہوتی ہے اس لکڑی سے دانتوں کو صاف کرنا، یہ مسواک کرنا کہلاتا ہے، اور وہ لکڑی مسواک کہلاتی ہے۔ اب وہ لکڑی چاہے پیلو کی ہو، اراک کی ہو، نیم کی ہو، یا کسی اور چیز کی ہو، لکڑی سے دانتوں کو صاف کرنا یہ مسواک کہلاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وضو کے شروع میں مسواک کرنا چاہیے۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دانتوں سے کوئی خون وغیرہ نکلنا ہوگا تو وہ پہلے ہی نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں مسواک کروں گا تو ایسی صورت میں دانتوں سے خون نکل آئے گا، اور دانتوں سے خون جب تک نکلتا رہے گا تو اتنی دیر میں جماعت ہی نکل جائے گی، تو ایسے آدمی کے لیے یہ شروع میں مسواک کرنا یہ سنت نہیں رہے گا۔ ہاں اس کو چاہیے کہ اتنے پہلے مسواک کرے کہ مسواک کرنے کے بعد اس کے دانتوں کا خون رک جائے اور یہ آسانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لے بجماعت۔ مسواک کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کی تخریج تقریباً تمام محدثین نے کی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اگر لوگوں پر پریشانی اور مشقت کا احساس نہ کرتا، گرا نہ گزرتا میری امت پر، تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت، یعنی ہر نماز کے وقت، نماز سے پڑھنے سے پہلے وضو کرنے کے وقت میں مسواک کرنا میں فرض کر دیتا ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ لیکن چونکہ مشقت کے پیش نظر سرکار نے یہ فرض نہیں کیا، تو کم سے کم فرض و واجب نہ صحیح لیکن کم سے کم سنت تو ہوگا ہی نا۔ تو اس سے مسواک کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنی اہم ہے مسواک۔ اب ہم کتنے بھی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کر لیں لیکن ان سے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے دانتوں کو جو مسواک سے ہوتا ہے۔ ایک تو حدیث پاک پر اعتماد کریے، دوسرا یہ کہ ڈاکٹر بھی مسواک کرنے کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے یہ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے سب لوگوں کو مسواک کرنا چاہیے۔ والسواک فی ابتدائہ، وضو کے شروع میں مسواک کرنا، ولو بالاصبع، اگرچہ انگلی کے ذریعے سے ہو، یعنی دانتوں کو ملنا،
اگر لکڑی نہیں ہے، مسواک نہیں ہے، تو انگلی ہی سے کم دانتوں کو ملے، اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے۔ عند فقدی، فقد یفقد فقدن، اس کا معنی ہوتا ہے کھو دینا۔ اگر لکڑی نہ ہو، لکڑی کھو دے، تو انگلی ہی سے مسواک کر لے۔ والمضمضۃ ثلاثا، ایسی 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 بار کلی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کلی کی، 3 بار ناک میں پانی چڑھایا، یہ سب سرکار کی سنت ہے۔ اور کچھ احادیث میں یہ بھی ہے کہ صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا، تو صحابی رسول نے کہا کہ میں تم کو وضو کر کے دکھاتا ہوں سرکار کا، اور انہوں نے 3 بار ہاتھ بھی دھوئے، 3 بار کلی بھی کی، 3 بار ناک میں پانی بھی چڑھایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنت ہے، بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن ابھی ہم حدیثیں پیش نہیں کریں گے، آپ کے لائق ابھی نہیں ہے۔ والمضمضۃ ثلاثا، 3 بار کلی کرنا، ولو بغرفۃ، اگرچہ چلو ہی سے کیوں نہ ہو۔ کس سے؟ چلو سے، ہاتھ کا چلو بنایا، اس میں پانی لیا، ناک میں چڑھا لیا۔ کہاں تک چڑھانا ہے؟ جو بانسا ہے، جو نرم جگہ ہے، جہاں تک ہڈی ہے، وہاں تک کے لیے۔ پھر انگلی ڈال کے بائیں ہاتھ کی خنصر کو ڈال کر صاف کرنا چاہیے، اور چھڑکنا بھی چاہیے ناک کو، چھنکنا جسے کہتے ہیں۔ والاستنشاق بثلاث غرفات، اور ناک کو چھنکنا 3 چلوؤں سے، یہ بھی سنت ہے۔ والمبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر الصائم، ایسے ہی کلی کرنے میں، ناک میں پانی چڑھانے میں۔ استنشاق کا معنی یہاں پر ناک میں پانی چڑھانا ہے، دھیان رکھیں، وہ میں نے چھنکنا کہہ دیا۔ استنثار کا معنی ہوتا ہے چھڑکنا، چھنکنا، ناک صاف کرنا ہے نا۔ تو استنشاق ناک میں پانی چڑھانا، اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنا اس طور سے کہ کوئی اندر کی جگہ خشک نہ رہے، لیکن یہ مبالغہ کرنا لغیر الصائم، غیر روزدار کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزدار اگر مبالغہ کرے گا تو یہ بھی اندیشہ ہے کہ پانی کا کوئی قطرہ حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، اس لیے روزدار ایسا نہیں کرے گا۔ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ بِكَفِّ مَاءٍ مِّنْ أَسْفَلِهَا، اور ایک سنت یہ ہے کہ جس آدمی کی گھنی داڑھی ہو، جس کی کھال اندر کی ظاہر نہ ہوتی ہو، اتنے بال ہو، گھنی داڑھی ہو، تو چونکہ اس میں اب گھنی داڑھی کے اندر تک پانی پہنچانا تو ضروری نہیں ہے، تو گھنی داڑھی کا خلال کریں گے۔ خلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں تھوڑی سی کشادہ کر کے، اور داڑھی کے نیچے سے، پیچھے سائڈ سے، نیچے سائڈ سے انگلیاں داخل کریں گے اور باہر کی طرف نکالیں گے۔ اس طریقے سے یہ خلال کرنا کہتے ہیں۔ تخلیل کا معنی خلال کرنا۔ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ، اللحیہ اس کا معنی داڑھی جمع لوحہ، الکثہ کا معنی گھنی، گھنی داڑھی کا خلال کرنا، بکف ماء، پانی کے ہتھیلی سے، یعنی پانی کے ہتھیلی سے مطلب جبکہ ہاتھوں پر پانی لگا ہوا ہو، من اسفلھا، داڑھی کے نیچے سے۔ وتخلیل الاصابع، اصابع یہ اصبع کی جمع ہے، اس کا معنی انگلی ہوتا ہے، ایسی انگلیوں کا خلال کرنا۔ انگلیوں کا خلال، بیٹا ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال تو یہ ہے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر دیں، یہ خلال ہے۔ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بائیں ہاتھ کی خنصر، یعنی جو چھنگلیاں ہے، چھوٹی والی انگلی ہے، اس کو لے اور داہنے پائیں کی خنصر والی انگلی سے شروع کریں، اور اس کے بیچ میں رگڑیں انگلی، ایسے ہر ایک انگلی کے بیچ میں اس طریقے سے رگڑتے چلے آئیں، اور پھر بائیں پیر کو لیں، بائیں پیر کے انگوٹھے میں پہلے، پھر اس کے بعد پاس والی میں، پھر اس کے بعد والی میں، سب سے آخر میں خنصر، یعنی دائیں پائیں کی خنصر سے خلال کرنا شروع کرے گا، بائیں پائیں کے خنصر پر ختم کرے گا، اس طریقے سے پیروں کا خلال کرے گا۔ فرماتے ہیں وتخلیل الاصابع، انگلیوں کا خلال کرنا، وتثلیث الغسل، اور 3 بار دھونا، یعنی اعضاء مغسولہ، جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان اعضاء مغسولہ کو 3 بار مکمل طریقے سے استیعاب کے ساتھ دھونا، یہ بھی سنت ہے۔
لہذا استیاب کی ہم نے بات بتائی کہ ہر بار میں استیاب کرے، یعنی پورا دھوئے، کوئی جگہ خالی نہ بچے، مطلب سوکھی نہ بچے۔ 3 بار اس طریقے سے دھونا یہ سنت ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک بار دھویا اور اس میں کوئی جگہ خشک رہ گئی، پھر دوسری بار دھویا ادھر کہ جس جگہ خشک رہ گئی تھی ادھر دھو لیا، پھر ادھر کی جگہ بچ گئی، پھر تیسری بار ادھر دھو لیا، تو اس طریقے سے یہ سنت ادا نہیں ہوگی، بلکہ سنت تبھی ادا ہوگی جبکہ تینوں بار استیعاب کے ساتھ مکمل طریقے سے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، اس طریقے سے دھوئے۔ تو 3 بار دھونا اعضاء مغسولہ کا، یعنی جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان کو 3 بار دھونا یہ سنت ہے۔ وَإِسْتِيعَابُ الرَّاسِ بِالْمَسْحِ مَرَّةً، اور ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا۔ استیعاب کا معنی گھیر لینا پورے کو، استیعاب الراس سر کو گھیر لینا، بالمسح مسح سے، مرتن ایک بار، یعنی ایک بار پورے سر کا مسح کرنا۔ کس طریقے سے مسح کرے کہ انگلیوں کو، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آدمی 3 انگلیوں کو ملائے، اور 3 انگلیوں کو ملا کے مطلب خنصر، بنصر، وسطیٰ، ان 3 انگلیوں کو ملائے اور سر کے اگلے حصے سے رکھے اور رکھ کے پیچھے تک کھینچ کر لے جائے گدی تک، اور پھر جو ہتھیلیاں بچیں ان کو پیچھے سے آگے کے لیے، مطلب جو ہمارے سر کی کنپٹیاں ہیں یعنی کانوں کی طرف کے جو ایریا ہے اس پر پھر پیچھے سے آگے تک کے لیے ہتھیلیاں کھینچ کر لے کر آئے۔ پھر آپ کا سبابہ کا ہو یا کلمہ شہادت بچے، شہادت کی انگلی بچی، اور آپ کے دونوں انگوٹھے بچے، تو دونوں جو شہادت کی انگلیاں ہیں نا ان کے ذریعے سے ہم اپنے کان کے اندرونی طور پر مسح کریں گے، اور جو انگوٹھے بچے ان کے کانوں کی پشت کی طرف سے ان کا مسح کر لیں گے۔ اس طریقے سے سر کا ہم مسح کریں گے۔ فرماتے ہیں وَإِسْتِيعَابُ الرَّاسِ بِالْمَسْحِ مَرَّةً، ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وَمَسْحُ الْأُذْنَيْنِ، ایسی کانوں کا مسح کرنا، یعنی ان کے اندر اور ان کے پیچھے سائڈ کا مسح کرنا۔ وَلَوْ بِمَاءِ الرَّاسِ، کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی سے ہو، یعنی آدمی نے سر کا مسح کیا تھا تو اس وقت پانی لیا تھا، تو اب کانوں کے مسح کرنے کے لیے ماء جدید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ ہماری سبابہ بچ گئی تھی تو اس سے کانوں کا مسح کر لیا اندر کا، اور ہم نے انگوٹھوں سے اس کے پیچھے کا مسح کر لیا۔ وَالدَّلْکِ، اگرچہ سر کے پانی سے ہو، وَالدَّلْکِ یا رگڑ کے پانی سے، ہم نے اعضاء مغسولہ کو رگڑا تھا نا تو اسی سے ہمارے ہاتھوں میں پانی بچ گیا تھا، ہے نا، تری رہ گئی تھی تو اسی سے مسح کر لیا۔ دلک کا معنی رگڑنا۔ والولاء، ایسے ہی پے در پہ دھونا، پے در پہ ہر رکن کو ادا کرنا یہ بھی سنن سے ہے۔ مطلب قرآن پاک میں چونکہ فرمایا گیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، برؤوسکم فرمایا، تو اب یہاں پر سب سے پہلے دیکھیے غسل وجہ، پھر غسل ید، پھر مسح راس، پھر غسل رجل، ان کا اس ترتیب سے قرآن پاک میں مذکور ہے، تو ان کو اسی ترتیب سے پے در پہ دھونا یہ سنت ہے۔ تو پے در پہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عضو دھویا تو دوسرا عضو اس سے اتنی جلدی دھو لے کہ پہلا عضو سوکھ نہ سکے، یہ ہے پے در پہ دھونا۔ فرماتے والولاء، اور پے در پہ دھونا، والنیت، ایسے نیت کرنا، یعنی وضو کی نیت اگر کر لی تو یہ بھی سنت ہے نیت کرنا۔ اگر نیت نہیں کی تو جو ثواب ملنا چاہیے نیت کا، نیت کی بنا پر وضو کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملے گا، ورنہ وضو تو بغیر نیت کے بھی ہو جائے گا۔ والترتیب، ایسے ہی ترتیب یعنی جو قرآن پاک میں ترتیب ہے، کما نص اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ نے بیان فرمایا، نص ینص، نصن کا معنی بیان کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نص بیان فرما دی، نص وارد فرما دی، نص اور بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، کہ کیا بیان فرما دیا؟ میں نے ابھی بتایا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، تو یہ اللہ نے بیان فرما دیا اپنی کتاب میں۔ والبداءۃ بالمیامن، میامن یہ میمنہ کی جمع ہے بیٹا،
अलमैमना अलमैसरा। अलमैमना का माना होता है दायां, अलमैसरा का माना होता है बायां। अलमयामिन दाएं, अलमयासिर बाएं। वलबदाअतु बदाअतु शुरू करना, वलबदाअतु बिलमयामिन दाहिने तरफ से दाएं से शुरू करना। मसलन अगर हमने हाथ धोना ही शुरू किया तो पहले दाएं हाथ को धोएं फिर बाएं हाथ को धोएं, इस तरीके से। तो ये भी सुन्नत है। व रुऊसुल असाबि व रुऊसिल असाबि, ऐसे ही रुऊस ये कसरे के साथ, अलमयामिन पर इसका अत्फ है। ऐ अलबदाअतु बिरुऊसिल असाबि, उंगलियों की सरों से शुरू करना, यानी जब हमने हाथ धोना शुरू किए तो सबसे किधर से शुरू करें? उंगलियों के सिरों की तरफ से, ठीक है। वह मुक़द्दमिर रास, ऐसी सर के अगले हिस्से से, यानी अगर हम मसा करना शुरू करें तो सर के अगले हिस्से से शुरू करें, ये सुन्नत है। वह मसहुर रक़बा, ऐसी गर्दन का मसा करना भी सुन्नत है। लल हुल्क़ूम, गले का मसा करना सुन्नत नहीं है। लिहाजा गले का मसा कैसे, गर्दन का मसा कैसे करेगा? यानी अपने हथेलियों की जो पुष्ट है उस पुष्ट से अपनी गर्दन का मसा करेगा। हुल्क़ूम का मसा करना ये सुन्नत नहीं है, ठीक है। इसीलिए फरमाया वो मसहुर रक़बती लल हुल्क़ूम, गर्दन का मसाह करना ना कि हुल्क़ूम, यानी हलक का अगले का हिस्से का जो है, हमारी गर्दन का अगला हिस्सा जो है जिसको हुल्क़ूम कहते हैं, जिधर खाने की नली होती है, उसका मसाह करना ये सुन्नत नहीं है। वक़ीला, और ये बात भी कही गई है, इन्नल अरबअतल आखिरा मुस्तहब्बा, आखिर की चारों बातें ये सुन्नत नहीं है, मुस्तहब हैं। यानी अलबदाअतु बिलमयामिन व रुऊसिल असाबि व मुक़द्दमिर रासी व मसहुल रक़बती, ये चारों चीज़ें मुस्तहब हैं, सुन्नत नहीं है। अब आपके जहन में एक बात ये आ रही होगी कि अगर इसको हम सुन्नत कहें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और मुस्तहब कह रहे हैं तो फ़र्क क्या पड़ेगा? तो फ़र्क बेटा ये होता है कि सुन्नत वो तरीक़ा होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से या दीगर अइम्मा मुज्तहिदीन से साबित हो। अब अगर आदमी सुन्नत के ख़िलाफ़ करेगा तो लगातार अगर सुन्नत के ख़िलाफ़ की आदत बना ली तो आदमी गुनहगार भी हो जाएगा, ठीक है। और रहा मुस्तहब, तो मुस्तहब में ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर उसको नहीं अदा कर रहा है तो गुनहगार ही हो। हाँ, उसके करने से सवाब तो मिलेगा लेकिन ना करने से गुनाह बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये हो गई बेटा आपकी किताब नूरुल ईज़ाह, ठीक है। अब आप मजानिल अदब खोल लीजिए, मजानिल अदब।